بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چیف آف آرمی سٹاف کل تک دورے پہ تھے، بحرین کے دورے کے اوپر، اور یہ دورہ جو تھا وہ گورنمنٹ کے لیے نہیں تھا، یہ پاکستان کے لیے دورہ تھا، اور پاکستان کے لیے کیوں تھا اس کی وجہ آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگی، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خبریں کل اس طرح سے موصول ہوئی تھیں پاکستان کے میڈیا کو، ہمارے ذرائع سے، کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کل پاکستان کے جو حالات تھے، کل تک جو پینک کریٹ ہو چکا تھا پورے ملک کے اندر ہزارہ برادری کے دھرنے کی وجہ سے، جو ان کی حمایت میں لوگ دھرنے دے رہے تھے پاکستان میں کہ تمام شہروں میں تقریباً، لیکن جو بڑے پاکستان کے دو شہر ہیں وہ کل ایک طرح سے پیرالائز کہہ لیں آپ، کے مفلوج ہو کے رہ گئے تھے، ایک کراچی اور دوسرا لاہور۔ تو جب یہ بات ظاہر ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچی تو انہوں نے اپنا بڑا سیریس کنسرن شو کیا، اور ذرائع ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ آپ کو ذرا کوئی اپنے جو معاملات ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے، اور آپ کو کسی درمیانے واسطے سے آپ پیغام پہنچائیں، آپ کے سی ایم ہیں اور آپ کے پولیٹیکل جو آپ کے کمپینینز ہیں، جو ساتھی ہیں، رفقۂ کار ہیں، وہ اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں، ان کے ذریعے کوئی یہ کہ کوئی درمیان کا راستہ نکالیں، آپ کو اس چیز کو ذرا طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو ہزارہ برادری ہے، جنہوں نے پھر کل یہ وزیر اعظم کے دو ٹوک جواب کے بعد اپنے پیاروں کو دفنانے کا فیصلہ کیا، پھر وہ مطالبات بھی، وہ معاہدہ بھی گورنمنٹ اور ان کے درمیان ہو گیا، وہ یقین دہانی کسی اور کی تھی، اور وہ یقین دہانی ظاہر ہے کہ پاکستان کے ان لوگوں کی تھی جن پہ آلموسٹ سبھی اعتبار کرتے ہیں اور ان کی گارنٹی مانی جاتی ہے، اور ان کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اور اس کی ہمارے پاکستان میں بڑی مثالیں ہیں۔ پاکستان میں نہیں آپ کہہ سکتے، پاکستان سے باہر بھی، پاکستان کے جو دوست احباب ہیں وہ جب پاکستان میں آتے ہیں تو پھر معاملات ان کو پتہ ہے کہ کن سے ہم نے ڈیل کرنی ہے، اور کن کی بات کے اوپر کسی اور کی بات نہیں ہوتی۔ ایون سیاسی معاملات میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ججوں کی بحالی کے لیے نواز شریف جو تھے وہ قافلہ لے کے چلے تھے لانگ مارچ، تو لانگ مارچ میرا خیال ہے گجراں والے سے پہلے ہی وہ فون آ گیا تھا کیانی صاحب کا، اور کیانی صاحب کے نے بات کی تھی اعتزاز احسن سے، اور ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ یہ فلان ڈیٹ تک جو ججز ہیں یہ بحال ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ تو پھر وہ قافلہ یا لانگ مارچ جو تھا وہ واپس گھر کو لوٹ آیا تھا۔ تو یہ جو اب ہمارے ہزارہ برادری کے جو افراد ہیں، یہ ان کو پاکستان کی جو موجودہ سول سیٹ اپ ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور میں صرف عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی ایک جو تناظر ہے سوشل اتھارٹیز یا سول اتھارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ سول اتھارٹیز کو اپنے معاملات اتنے نہیں خراب کرنے چاہیے۔ میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا کہ ان کی بات پر کسی کو اعتبار ہی نہ ہو۔ تو اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ چین والے جو تھے، جب یہ گورنمنٹ گئی ہے نواز شریف والی، تو پھر چین والوں نے جن کے ساتھ رابطہ کرنا تھا سی پیک کے لیے انہی کے ساتھ کیا۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سی پیک کی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور سی پیک کے اوپر کسی کا کوئی کمپرومائز ہے یا نہیں ہے۔ میں پوائنٹ ایک آپ کو میک کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اہم ترین معاملات ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے داخلی معاملات ہوں، پاکستان کے خارجی معاملات ہوں، وہاں پہ ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک کلیدی کردار ضرور رہا ہے اور ہے۔ عمران خان صاحب کو نے جو یہ والا فن کریٹ کیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں یہ والا لفظ بولنے پہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بیہیو جس طرح کیا ہے اس کو ہم ایک مذاق ہی کہیں گے قوم کے ساتھ، تو وہ اس کا کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پاکستان کے جو سیریس کوارٹرز ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، ان میں ان کو کوئی اچھے انداز سے نہیں دیکھا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آرمی چیف جو تھے، کل قاسم سوری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی کہ آرمی چیف بھی وہاں پہ پہنچیں گے،
ہزارہ برادری کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ شاید آرمی چیف اگر ملیں گے تو شاید اکیلے ملیں, اور اگر وہ اکیلے ملتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید معاملات, بلکہ یقیناً معاملات جو ہیں وہ کچھ گڑبڑ ہیں. ایک پیج والے جو معاملات تھے وہ نہیں ہیں, یا پھر وہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یار کہ ان سے تو ہمیں مطلب 2.5 سال جن کے ساتھ ہم نے چل کے دیکھ لیا, اگلے 2.5 سال انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو ان کے ساتھ اگلے 2.5 سال گزارنا ذرا مشکل ہے. تو لیکن دوسری طرف سے جو عمران خان صاحب کے جو کوارٹرز ہیں وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو وہی دے رہے ہیں جو ان کو دینی چاہیے کہ جی کہ کم فٹ ٹچ بٹن دی طرح جوڑی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گا. تو لیکن یہ بات جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پہ نہ جا کے جو قاسم سوری صاحب نے کہا تھا, قاسم سوری صاحب بھی عمران خان سے زیادہ ان کے جو زیادہ تعلقات ہیں وہ پاکستان کی با اثر قوتوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے زیر اثر ہیں وہ, یا وہ ان کے زیر اثر ہیں, آپ جو بھی اس کو نام دے لیں. تو اگر وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ, اور پھر مطلب یہ کہ ذرائع سے خبریں بھی چلوائی گئیں, اور وہ اگر آج کہ آپ کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اشارتاً آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ جناب کے وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف بھی شاید وہاں پہ ہوں گے, بلکہ شاید والا صیغہ نہیں استعمال کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ جی کہ آرمی چیف بھی ہوں گے. لیکن اگر آرمی چیف وہاں پہ نہیں ہے تو پھر یہ شکوک و شبہات کو بات تو جنم دیتی ہے کہ جی کہ اگر وہ جو باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر کہ پائن و صفا ایک نہیں رہا, تو شاید یہ اس کی طرف اشارہ آپ کہہ سکتے ہیں یا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بحرین میں ایک خیر سگالی دورے کے اوپر تھے, ایک پروفیشنل وزٹ تھا ان کا, لیکن پروفیشنل وزٹ سے زیادہ یہ جو وزٹ تھا یہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تھا, اور بحرین کے جو ہیں حکمران ان کے جو اثر و رسوخ ہے, جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ, کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کہ شاید وہ اس طرف بھی معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, یا چاہ رہے ہیں آرمی چیف کے یار کہ ذرا سعودی عرب کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان میں یہ والے معاملات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہ معاملات گڑبڑ کہاں سے ہوئے تھے کہ خان صاحب کے جو منہ میں آتا بول تو دیتے ہیں. اب شہزادہ سلمان بن محمد بن سلمان کے جہاز میں بیٹھ کے, یہ سعید چوئی صاحب نے خبر بریک کی تھی, ان کے ذرائع ہیں اس طرح کے, تو انہوں نے بتایا تھا کہ جی کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے ہی وہ سعودی حکمرانوں کو گالیاں شالیاں دے رہے تھے یا کوئی لوز ٹاک کر رہے تھے ان کے متعلق. وہ یہ طور بھی اگر کوئی ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کو جانتا ہے, کوئی تھوڑا بہت اس نے ٹائم گزارا ہے, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات کر جانے میں مطلب ان کے لیے جو بندہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کہتا ہے میں بلیک میل نہیں ہونا اتنی سینسٹیو صورت حال میں, اس سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. تو یہ خبر جو سعید چوئی صاحب نے دی تھی یہ بات اس لیے ٹھیک لگتی ہے کہ اس کے بعد اچانک سے سعودی عرب نے وہ جہاز بھی کھویا, انہوں نے کہا ہن پیدل جاؤ یا تو ٹیکسی کراؤ تو جاؤ, تو عام جہاز پہ وہ پھر آئے. امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں, جو امریکہ کا آخری دورہ تھا وہاں پہ میں سے واپسی پہ وہ محمد بن سلمان صاحب نے اپنا تیرا دیا تھا, لیکن پھر درمیان میں انہوں نے کہا کہ نہیں فارغ سب چاہیے ساڈا جہاز دیو واپس کرو. تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں بیسیکلی وہ تعلقات سعودی عرب اور پاکستان کے جو گڑبڑ ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. یہ دورہ پاکستان کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان سے میری 1-2 سے بات ہوئی ہے, وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا, یہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ خان صاحب نے تو کہنا لیاؤ میرا کیا کہتے ہیں چولا, وہ سنا ہوا ہے نا واقعہ, وہ لطیفہ ہے ایک حکایت ہے. لطیفہ کیا ہے کہ ایک وہ بادشاہ صاحب فوت ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ کل صبح دروازے کے اوپر جو سب سے پہلا بندہ آئے شہر کے دروازے کے اوپر اس کو آپ اپنا بادشاہ بنا لیجیے گا. بادشاہ کی وصیت کے مطابق اب پورا شہر کھڑا, جو سب سے پہلے بندہ اندر داخل ہوا وہ ایک فقیر تھا. تو وہ فقیر کو انہوں نے کہا جی تسی اج تو ساڈے بادشاہ ہو. تو بادشاہ صاحب حکم دربار میں, تو انہوں نے کہا حلوے پکاؤ. تو وہ حلوے پکنے شروع ہو گئے. اچھا جی پھر اگلا حکم حلوے پکاؤ. وہ اسی طرح حلوے کھاتے کو ٹائم گزرا, تو کچھ عرصے بعد ہوا یہ کہ جی کہ انہوں نے کہا انہوں نے ملک سے حلوے پک رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں. بادشاہ نااہل یا بادشاہ آ گیا ہوتے, تو ساتھ والے جو بادشاہ تھا ملک کا اس نے کہا کہ جی حملہ کرو قبضہ کرو. تو جناب فوجیں آ رہی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت فوجیں آ گئی ہیں. وہ کہتا حلوے پکاؤ.
آخر پہ ہوا یہ کہ جناب جب شہر کا محاصرہ کر لیا گیا، ملک کا محاصرہ کر لیا گیا قلعے کا، تو پھر ان کو کہا کہ جی وہ تو آ گئے نے جناب، تو انہوں نے کہا میری وہ جڑا جھولا ہے وہ کتنے فقیراں والا، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ایب ہے، انہوں نے جھولا مڑے تے پایا، کہ تسی جانو تہاڈا کام جانے ہوں۔ تو یہ خان صاحب نے جو بھی کرنا ہے یا جو بھی ہوا ہے، یہ صادق آتی ہے بات کہ ان کو کیا ہے، سعودی عرب کچھ پاکستان کے حالات بگڑیں جھگڑیں جائیں رہیں نہ رہیں، تو یہ تو جنہوں نے ملک چلانا ہے، یا میں صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں، جس میں عمران خان صاحب کی نئی انٹری تھی، وہ چیزوں کو اس طرح سے پرسیو ہی نہیں کر پائے۔ تو یہ جو اگر یہ بات دفاعی تجزیہ نگار جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو دورہ تھا بیسکلی یہ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی سعودی عرب کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ ہیلپ کرنا نہیں ہے، یہ پاکستان کو ہیلپ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عرب نے پاکستان کو کچھ ارب ڈالر دیے تھے کہ یار پیسے رکھو اپنے بینکاں دے وچ تے ذرا آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، تو شہباز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ تو جنرل باجوہ صاحب کی میرے کے منہ کو دیے گئے ہیں پیسے، عمران خان صاحب بھی چھالاں ماری جا رہے ہیں کہ میں چونکہ میں نے وہ گڈی چلائی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کی، اور وہ جو قطر والے بادشاہ صاحب تھے ان کی میں نے چونکہ ڈرائیوری کی ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھے خوش ہو کے ٹپ دے گئے ہیں۔ پائے نے ٹپ نہیں سی، یہ خانہ دے خان پرونے، یہ آپ نے بات سنی ہوگی سمجھی ہوگی، یہ پاکستان کی فوج کے جو ضرورت پڑتی رہتی ہے ان عرب ممالک کو، اور جتنی ہیلپ وہ ڈپینڈنٹ ہے ایک حساب سے، تو یہ اس تناظر میں یہ والی سارے پیسے آپ کو امداد ہوئی تھی، اور جو شہباز شریف نے بات کی تھی عمران خان کے منہ پہ ماری تھی وہ حقیقت والی بات تھی۔ تو اب یہ جو تعلقات عمران خان صاحب کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، وہ شاید وہاں پہ جا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جو معاملات ہزارہ والے جو ٹھیک ہوئے ہیں یا جو دفنائے گئے ہیں، یہ بد امنی یا احتجاج اس سطح تک نہیں گیا کہ وہ پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیتا، تو اس میں بھی جو کردار ہے وہ سول گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ یہ بات کسی کو، مجھے تو خیر ذاتی طور پہ میں ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، یہ سول گورنمنٹ کا ہی کردار ہونا چاہیے تھا، لیکن زمینی حقائق اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم تو ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کی، اس نے تو جناب ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیے تھے، اور اگر وہ بھی ویر جاتے اور درمیان میں پاکستان کی چند طاقتور قوتیں پڑھ کے درمیان میں آ کے یقین دہانی نہ کراتی کہ آپ کے مطالبات پر بھی نو عمل ہوگا، تو شاید آج پاکستان کے حالات وہ نہ ہوتے جو اس وقت ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں، دو طرفہ معاملات جو ہیں۔ اپوزیشن کی بات میں نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ کی، یعنی کہ گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ، اور وہ جن پہ تکیہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی کہ ہم سیم پیج پہ ہیں، تو وہ جو دورہ نہیں کیا اور پھر جس طرح کر کے جو رول پلے ہوا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ شاید اس طرح کی اب صورتحال نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔